انسان کے بارے میں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کی فطری کمزوریاں ہیں کچھ، ہر بندے کی فطری کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو بعض اوقات ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ہم بدل سکتے ہیں، طاقت میں بدل سکتے ہیں ان کمزوریوں کو، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کو کمزور بنایا گیا، ذرا سا بخار ہو جائے، ٹیمپریچر ہو جائے، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ذرا سی تکلیف ہو جائے، کہیں اندر ایک آنت میں تھوڑا سا فرق لگ جائے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ انسان بیسیکلی کمزور ہے، ایسے بڑکے مارے، تکبر کرے، وہ ایک الگ بات ہے، بے وقوف بندہ ہوتا ہے ایسا جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے بڑا کمزور، اور اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ بندہ جلدی نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ کمزور ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ ان خواہشات پر عمل کرنے سے نقصان کتنا ہوگا، اس چیز کو بھول جاتا ہے اور وہ کام کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے نفس کے تقاضوں سے صبر کرنا بڑا دشوار ہے، اگرچہ وہ تقاضے اس کے لیے کتنے ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اپنے بندوں کی کمزوری پر رحم فرماتے ہوئے کثیر معاملات میں حدود و قیود کے ساتھ انہیں نفع اٹھانے کی اجازت دی، اور صرف ان صورتوں سے منع کیا جن سے نفع اٹھانے میں اس فرد کے لیے یا پورے معاشرے کے لیے مجموعی طور پر فساد عظیم اور بڑے نقصان کا خدشہ تھا۔ انسان کی کمزوری کے بہت سے پہلو ہیں اور مظاہر ہیں جنہیں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے قرآن کی صورت میں ان تمام کمزوریوں کا علاج بتا دیا، اور قابل تقلید نمونے کے طور پر انبیاء کرام کے احوال و واقعات بیان فرمائے، اور خصوصاً سید الانبیاء، افضل الخلق، سید البشر، انسان کامل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا۔ اب قرآن کی روشنی میں آئیے، انسان کی کمزوری جو قرآن نے بتائی ہے کہ انسان کس طرح کمزور ہے اور اس کمزوری کا علاج کیا ہے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، اور ناشکری پر اتر آتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اچانک وہ مالدار ہو جاتا ہے تو پھر شیخی پہ آ جاتا ہے، تکبر پہ آ جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اسے چھین لے تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہے۔ ایک نعمت ملی ہوتی ہے، پھر وہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے یا واپس چلی جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے یا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم مصیبت کے بعد اسے پہنچی ہو، اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے ہماری کمزوری بتا دی قرآن پاک میں، جب کوئی چیز ملے، اس کو نعمت مل جائے، تکبر والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہر ایک کو دولت نہیں دیتا، اس کے پاس دولت آ جائے گی تو یہ میرا بندہ تکبر میں پڑ جائے گا، تو بہتر ہے کہ اس کے حق میں کہ اسے نہ ہی ملے دولت، تو یہ ٹھیک رہے اور میں اس بندے کو جنت میں لے جاؤں۔ تو بعض اوقات دولت نہ ملنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات دولت ملنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو قرآن نے اس کمزوری کا حل یہ بیان فرمایا کہ مصیبت میں مایوس ہونے کی بجائے رحمت الہی پر نظر رکھیں، بے صبری کی بجائے صبر کا راستہ اختیار کریں، توکل کو اپنا شیوا بنائیں، ناشکری کی بجائے موجودہ نعمتوں پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ بالفرض مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، جو موجودہ نعمتیں ہیں بس انہی کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ٹھیک ہے مصیبت آئی ہے، یہ نعمت تو ہے نا، یہ نعمت تو ہے، میں چل لیتا ہوں، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، کھانا کھا سکتا ہوں، ہضم ہو جاتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں انہی کو سوچ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، مایوسی کی بجائے رحمت پر اس لیے نظر رکھیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ چنانچہ فرمایا وَرَحْمَتِي وُسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، واللہ رؤوف بالعباد،
اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ مشکل میں صبر کرے، کیونکہ صبر سے خدا کا ساتھ ملتا ہے، خدا کی مدد ملتی ہے، جس سے دل کو قوت ملتی ہے، دل کو ہمت اور حوصلہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ قوت قلبی مشکلات و آلام سے مقابلے میں نہایت معاون ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور صبر و ہمت کے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ یوں ہی توکل بڑا مضبوط سہارا ہے جو بندے کے معاملات کو سدھار دیتا ہے اور اسے خدا کی حفاظت و کفایت میں لے آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ مشکلات میں ایمان اور توکل کی قوت سے حوصلہ پانے کے لیے قرآن کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے سامنے رکھیں کہ جب آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتا رہا، اور جب آگے پہنچے تو آگے ایک طرف دریا، دوسری طرف فرعون کی فوج کے پاس اسلحہ، طاقت، شان و شوکت، کر و فر کے ساتھ غضبناک حالت میں فرعون کی فوج، اور ایک طرف آگے دریا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسی ظاہری بے سر و سامانی، یعنی بظاہر یہی لگتا تھا کہ اب مارے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی فوج ہے اور اسلحے کے ساتھ ہے، ادھر دریا ہے، دریا میں جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، ادھر فوج ہے۔ اب بے سر و سامانی ہے، کمزوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ قرآن نے اس کی منظر کشی کی۔ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ لیکن اسی کٹھن حالت میں خدا کے باہمت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے اور توکل دیکھیے۔ آپ نے بے قراری اور پریشانی کی بجائے ظاہر بھی نہیں کیا، آپ پریشان بھی نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، اور ابھی وہ راستہ دکھا دے گا۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی حل نکال دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا میں اپنا عصا مارو۔ عصا مارا، دریا نے راستہ چھوڑ دیا، پانی ادھر ادھر ہو گیا۔ ویسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑوں کی طرف پانی کھڑا ہو گیا، تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی فرعون کی فوج کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور اسی توکل کی بنا پر دل میں پیدا ہونے والے ہمت و حوصلے کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ذہن میں لائیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں گئے اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گیا، اور بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گیا، یعنی تھوڑا سا نیچے دیکھتے تو ان کو غار کے اندر ابوبکر صدیق اور سرکار نظر آ جاتے، دیکھ سکتے تھے، اور اس ٹائم ان کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے تو شہید کر دیتے۔ تو اس مشکل وقت میں صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی بے قراری کا اظہار کیا، تو مولا کل سید الرسل عالم الہمم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حوصلے، ہمت، قوت ایمان، یقین کامل اور اعتماد اور توکل پر مبنی جواب دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ چنانچہ پھر اسی یقین اور توکل کی برکت سے نصرت خداوندی اور تائید الہی کا شاندار ظہور ہوا کہ غار کے کنارے پر موجود کفار کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ جب یہاں تک پہنچ گئے تو تھوڑا سا غار کے اندر ہی جھانک لیں، تو جھانکنے کی بھی توفیق نہ ملی، اللہ نے دل میں بات نہیں ڈالی، تو غار کے اندر جھانک کے انہوں نے نہیں دیکھا، وہیں سے کھڑے کھڑے واپس چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ قرآن کی آیات اور انبیاء کی مبارک سیرت کو سامنے رکھ کر یقین کیجیے کہ قرآن کے فرمان اور خارجی دنیا کے حقائق کے پیش نظر انسان کا کمزور ہونا ضرور واضح اور معلوم ہے، لیکن قرآن نے اس کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا نسخہ عطا فرمایا ہے، اور وہ نسخہ ہے
صبر، ہمت، حوصلہ، قوت ایمان، یقین کامل اور اعلیٰ درجے کا توکل۔ لہٰذا انسان کی فطری کمزوری کا حل یہی ہے کہ مصیبت میں مایوس ہونے کی بجائے رحمت الہی پر نظر رکھے، بے صبری کی بجائے صبر کا راستہ اختیار کرے، توکل کو اپنا شیوا بنائے اور ناشکری کی بجائے موجودہ نعمتوں پر بارگاہ خداوندی میں شکر کا نذرانہ پیش کرے۔ انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی، ٹینشنیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر کمزوری نہیں رہے گی، کمزوری طاقت میں بدل جائے گی۔ جب انسان کے اندر توکل آ جاتا ہے، ہمت، حوصلہ، صبر آ جاتا ہے تو پھر وہ کمزور نہیں رہتا، وہ پھر پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، وہ پھر کسی دنیا دار سے ڈرتا نہیں ہے، دنیا کی کسی پاور سے وہ ڈرتا نہیں ہے، اسے اب پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے جو ہر پاور کا علاج جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ توکل کرنا بندے کو بہت زیادہ حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توکل اور صبر کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نجاستوں کے